فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتی البہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیوں، کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں، حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو۔ اب یہ جو پرچہ آیا ہے پہلا مسئلہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اجرت پر کسی عورت کو لے کر زنا کیا اور اس سے زنا ہوا تو امام ابو حنیفہ کے قول میں اس پر حد نہیں ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آگے بات نہیں لکھی، پہلے یہ سمجھیں کہ حد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جو شمشاد سلفی نے راول پنڈی کے مناظرے میں پہلے پیش کی۔ میں نے کہا مرزا قادیانی ایک مسئلہ بیان کرنے میں ایک بے ایمانی کرتا ہے تو انہیں 5 بے ایمانیاں کی۔ پہلی تو یہ کہ حد نہ ہونے کا مطلب یہ لوگوں کو کہتے ہیں جائز ہے، یہی غلط ہے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ، جو جانور سے بدفعلی کرے یا کروائے اس پر حد نہیں۔ تو یہ فقہ کو چھوڑا ہے انہوں نے، تو حدیث پر ذرا عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ذرا کمار اپنا گدھا سنبھال کے رکھا کریں، ایسا نہ کوئی لے جائے عمل کرنے کے لیے، من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ کا عمل کرنے کے لیے۔ تو کیا وہاں بھی اس عبارت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ جائز ہے؟ دیکھو حد نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جائز ہے۔ شریعت میں سزائیں 2 طرح کی ہیں، ایک حد اور ایک قیاس، ایک حد اور ایک۔ جہاں حد ساقط ہو جاتی ہے کسی شبے سے وہاں تعزیر لگتی ہے۔ دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2 بھائی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہن ہے، راستے میں گنڈوں نے اس لڑکی کو اٹھا لیا اور سامنے بدفعلی کی۔ اب یہ 2 عدالت میں آ کر رو رہے ہیں، یہ زنا ہوا یا نہیں ہوا؟ حد لگ سکتی ہے اس پر؟ کیوں؟ گواہ 4 چاہیے، گواہ اس زنا پر حد ہے، یہ جائز ہو گیا۔ اب فقہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر تم 2 نے جا کر زنا کے لفظ سے دعویٰ دائر کیا تو ان کو حد نہیں لگے گی، تمہیں حد قذف لگ جائے گی، 80 کوڑے۔ اب تم زنا کے ساتھ وہاں درخواست نہ دو جاتے، زنا کا لفظ چھوڑ کر بدکاری وغیرہ کا لفظ لکھ کر درخواست دے دو، اب 2 کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ اب حد نہیں، ان کو تعزیر لگے گی، اور تعزیر اور حد میں یہ فرق ہے
حد ایک ہی سزا لگ سکتی ہے، دو سزائیں؟ تعزیر جو ہے اس میں اگر 2 کوڑے کم کیے جائیں گے تو 10 سال قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، 10,000 روپے جرمانہ بھی۔ پھر حد کا کوڑا لکھا ہے یہاں سے اٹھا کر مارو، اور تعزیر کا کوڑا یہاں سے اٹھا کر مارو۔ تو اب یہ کہتے ہیں صرف حد کو مانو تعزیر کو نہ مانو، یہ سارے مفتی مل کر 25 سال والے اب ان کو سزا دلوا سکتے ہیں؟ نہیں دلا سکتے۔ فقہ کہتی ہے کہ اس پر اب حد نہیں لگ سکتی، حد نہیں لگ سکتی، لیکن اس کو تعزیر لگواؤ، اس کو تعزیر۔ تو اب فقہ بدماشوں کو چھوڑتی ہے یا پکڑتی ہے؟ یہ اگر تعزیر کا انکار کرتے ہیں اس کے ثبوت میں شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شبہ ہو جائے تو حد ساکت ہو جائے اور تعزیر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے یہ بلا ہوا کیسے، پہلے سوچنا تو چاہیے۔ یہ مسئلہ قاضی خان وغیرہ کے حوالے سے اس نے دیا ہے۔ شافعی اعتراض کر سکتے تھے یا نہیں؟ حنبلی، مالکی، انہوں نے کیا، انہوں نے کیوں کیا؟ بات اصل میں یہ ہوئی کہ جائز ہے۔ میں نے سلفی سے پوچھا وہاں مناظرے میں، میں نے کہا شراب پینے والے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ 80۔ کتنے کوڑے حد ہے؟ میں نے کہا کوئی پیشاب پیے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ یا حدیث سے حد دکھاؤ یا پیشاب پی کے دکھاؤ آج، کیونکہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ حد نہ ہونے کا معنی ہے جائز، یہی کہتے ہیں نا لوگوں کو۔ میں نے کہا پخانہ کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے، ذرا اس کی حدیث سناؤ یا آج کھا کے دکھاؤ۔ خنزیر کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ اگر کوئی مر نہیں گیا زندہ ہے تو مجھے حدیث لکھ کے بھیجے، اگر حدیث نہیں تو خنزیر کھانے کو جائز لکھے، کیونکہ حدیث میں اس پر حد نہیں ہے۔ اگر